معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب چلیں جی، کراچی کے تابوت میں آخری کیل لگ گئی۔ برسہ برس سے پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی جو MQM نے بائیکاٹ کیا، پہلے دن ہی عقل مندی کا کام کیا۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ الیکشن کمشنر بھی بک گیا ہے، چیف الیکشن کمشنر، صوبائی الیکشن کمشنر، وہ تو بیٹھا ہی چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت، چوہان جس کا نام ہے۔ مگر آپ تو بہت ہی عقل مند ہیں نا حافظ نعیم صاحب، عقل کل سمجھتے ہیں نا آپ اپنے آپ کو۔ پہلے دن ہی آپ کو مجھے پتہ ہے، معلوم ہے، پورا یقین ہے، کنفرم بھی کر لیا آج کہ آپ تک ساری اطلاعیں پہنچ گئی تھی، سارا کچھ ہو گیا تھا، آپ کو بھی بائیک آؤٹ کر دینا چاہیے تھا۔ پھر اس الیکشن کی کیا اوقات اور کیا اس کی کریڈیبلٹی رہ جاتی۔ تو شکر ہے MQM نے اس دفعہ عقل مندی کی۔ تو کراچی میں اردو بولنے والوں کی دو ہی ریپریزنٹیشن ہیں، ایک MQM اور ایک جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے اور ان کا میئر 2 دفعہ آیا، دونوں دفعہ اس کی پرفارمنس ایکسٹرا آرڈنری۔ میں نے جب سروس جوائن کی تھی تو ستار افغانی صاحب تھے، وہ اسی گھر میں رہتے تھے بیچارے، لیاری میں جہاں ان کا گھر تھا۔ میئر بننے کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں بنایا اور شہر کو انہوں نے اپنی خدمات جو ہیں حوالے کی ان کے۔ اور پھر اس کے بعد نعمت اللہ خان صاحب آئے، انہوں نے بہترین پرفارمنس دی، مگر پیپلز پارٹی کی صوبائی سطح پر جو پرفارمنس ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ بقول لوگوں کے جی 36 کروڑ میں 36 کروڑ میں کراچی کی میئرشپ مہنگی نہیں ہے، اربوں کا بجٹ آئے گا اب لوکل گورنمنٹ کا۔ بس جی موجیں لگ گئی ہیں۔ یہ وہ مرتضیٰ وہاب ہے جس کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کی ماں کی اتنی سروسز کے باوجود ایک صاف ستھرا اس نے وقت گزارا پیپلز پارٹی کے ساتھ، مگر ہم نے اس کی وہ حالت بھی دیکھی جب وہ AO کلینک میں تھیں، OMI میں تھیں شاید، اور وہاں سے خبریں آتی تھیں، جو جاتا تھا وہ آ کے کہتا تھا یہ تو فوزیہ کو وہاں چھوڑ کے بھول گئے ہیں سب پیپلز پارٹی والے، کوئی اس کے ٹریٹمنٹ، اس کے علاج معالجے پہ توجہ نہیں دی گئی، اور ویسے بھی نہیں، اس کو کون گھاس بیچاری کو ڈالتا تھا، بس اس کو اپنے اسپوکس پرسن کے طور پہ رکھا ہوا تھا، چونکہ وہ پڑھی لکھی تھی، بولنا جانتی تھی، استعمال کرو۔ بہرحال مرتضیٰ وہاب صاحب ایز اے ایڈمنسٹریٹر بھی آپ فیل ہو گئے، اور ایز اے کوئی منسٹر آپ تھے جب، تب بھی آپ فیل ہو گئے، اور اس لیے کہ آپ تو ایک کٹ پتلی ہیں، پپٹ ہیں، آپ کیا چلائیں گے؟ یہ شاید اب جو لوگ، ہر آدمی کہہ رہا ہے یہ تو کراچی جو ہے نا بس اب گیا، کراچی کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو جناب حافظ نعیم صاحب، عقل کل ہے نا آپ کسی کی سنتے تو ہیں نہیں، آپ کو ہر چیز بتائی گئی، کھول کھول کر لوگوں نے بتائی، جو میرے پاس میں نے بھی ایک انفارمیشن کلیکٹ کی ہے کہیں سے۔ آپ کے دماغ میں بھی ایک خاص قسم کا خناس ہے، اور آپ کو یہ تکبر بھی ہے کہ آپ لوگ صاف ستھرے ہیں، صاحب ایمان ہیں، عبادت گزار ہیں اور صاحب علم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جماعت اسلامی میں یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے نا اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کس بات پہ راندہ درگاہ کیا تھا؟ اس نے شرک نہیں کی تھی، اس نے وحدانیت پر بات نہیں کی تھی، وہ تو سب سے بڑا موحد تھا، تکبر پر کی تھی، اور وہ بھی کن چیزوں کا؟ علم اور عبادت کا تکبر، کہ بس مجھ سے بڑا نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی مجھ سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو اچھا ہے ایک دفعہ اب اس کراچی کا فیصلہ اگر اسی کے ہاتھ ہونا ہے
تو ہو جائے. پاکستان کا فیصلہ تو ان کا جو چیئرمین تھا جس کی لاش کو یہ کھا رہے ہیں پیپلز پارٹی والے, تو اچھا ہے. سب سے بڑا شہر, سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر جو ہے, اب یہ بھی پاکستان کے ہاتھ سے جائے گا, چونکہ بچا ہی کچھ نہیں ہے اس میں. جو آئے گا وہ لے کے یہ سب سمیٹ کے چلتے بنیں گے, فریال تالپور, عذرا پیچو اور آصف زرداری صاحب. یہ کراچی جو انہی لوگوں نے, ایم کیو ایم نے ان سے ہاتھ ملا کر, وسیم اختر نے, جتنے بھی میئرز آئے ہیں اس میں صرف مصطفیٰ کمال نے اس وقت اگر کام کیا ہے تو وہ پروجیکٹس تھے جو پائپ لائن میں نعمت اللہ صاحب چھوڑ گئے تھے. مصطفیٰ کمال نے بے شک بڑی محنت کی اور بہت اچھی طرح چلایا اس معاملے کو, مگر کیوں, کیسے؟ مشرف صاحب کا ہاتھ تھا, چیک اینڈ بیلنس تھا. پتہ تھا, مشرف صاحب نے کہا تھا ایک چونی نہیں کھانے دوں گا کسی کو. جوتا تھا نا سر پہ, جب سر پہ جوتا ہوتا ہے تو سب کام دکھا دیتے ہیں اور کریڈٹ بھی لے لیتے ہیں. تو ہم نے تو بہت پہلے سے کہا ہوا ہے کہ اگر اب آپ نے کراچی کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ کو اس کو فیڈرل کنٹرول میں دینا پڑے گا, اور اس سے پہلے ملٹری کنٹرول میں, تاکہ وہ اس کو جوتے سے ایک دفعہ سیدھا کر دیں اور یہاں سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا صفایا ہو جائے اس شہر سے. اس کے بعد اس کو فیڈرل کنٹرول میں دے دیں. کئی دفعہ یہ بات ہوئی فیڈریشن میں جانے کی اور علیحدہ صوبہ بنانے کی. خیر ہم اس کے حق میں تو نہیں ہیں علیحدہ صوبے کے. تو انہوں نے جی ایس این کے بینر اٹھا کے 4 بندے خریدے اور کھڑے کر دیے کہ یہ لیں جی, مرسو مرسو سندھ نہ دیسو. ظاہر ہے سندھ دو گے کیسے, سندھ سے کھاتے ہو تو سندھ کو کیسے دو گے. سندھی میں بہت اویئرنیس آ چکی ہے, ہم نے یہ بھی ایک سروے کیا ہے. انشاءاللہ وہ کہتے ہیں ہم سندھیوں کو پیپلز پارٹی نہ سمجھا جائے. تو دیکھتے ہیں ابھی سب یہ اویئرنیس کیا کام دکھاتی ہے. چونکہ صرف کراچی سے نہیں, سکھر سے, حیدرآباد سے, ہر جگہ سے تو آپ نے پیسہ کافی کھلایا اپنے الیکشن کمیشن کو, بہت پیسہ کھلایا. ٹھیک ہے جی, ہم تو صرف دعا اور اب بد دعا کرنے کے لائق رہ گئے ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ ایک سنت حضرت شعیب علیہ السلام ادا کرتے رہتے ہیں, اور بار بار اس سنت کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی امت جب تباہ ہوئی تو آپ نے کہا پروردگار میری امت میں 60% لوگ تو بہت اچھے تھے, صرف 40% لوگ بہت خراب تھے. تو نے میری پوری امت کو غرق کر دیا. اللہ نے وحی کی حضرت شعیب کو اور کہا شعیب یہ جو 60% ہے نا, ان کا جرم ان 40% سے بھی زیادہ تھا کہ انہوں نے اپنے چاروں طرف ظلم ہوتے ہوئے دیکھا, اور جو طاقتیں میں نے ہر انسان کو عطا کی ہیں, کسی کو ہاتھ کی, کسی کو تلوار کی, کسی کو زبان کی, اور کسی کو قلم کی, کسی طاقت سے بھی جہاد نہیں کیا انہوں نے. ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک سانس آ رہی ہے. اور ابھی ہماری سانسیں اتنی سستی نہیں ہوئی ہیں کہ وہ زرداری جیسے, یا زرداری کے سر پہ جن کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ میں, یا کسی عزیر بلوچ یا کسی اس ٹیررسٹ کے ہاتھ میں آ گئی ہوں جن کے ہاتھوں زرداری صاحب نے کراچی کا بیڑا غرق کرایا ہے. افغانی بھی تو یہی کہتے ہیں نا, جتنے بڑے بڑے اسمگلرز ہیں جو یہاں جائیدادیں خرید رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان کو پیسہ دو اور کچھ بھی کرا لو. تو یہ جو چاہے کر لیں, ہماری موت جس طرح اور جس طریقے سے لکھی ہے وہ ویسے ہی آنی ہے, اور ابھی اتنی سستی نہیں ہوئی کہ اتنے گھٹیا ناپاک لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے. خدا حافظ. سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا